بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب یہ جو موت کی تیاری ہے، اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی آپ اپنے واجبات کو انجام دیں، کوئی نمازیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ واجب ہو تو وہ آپ انجام دے دیں۔ کوئی ممکن ہے آپ سے یہ کہے گا کہ مثلاً آپ کوئی مسجد بنوا لیں، کوئی کار خیر کر لیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ان سب کی اہمیت کو قبول کرتے ہوئے ایک معاملہ ہے جو میرے خیال میں وہ ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو اب انسان اگر مرنے سے پہلے کوئی تیاری کرے تو کیا کرے؟ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرنے میں ان تمام خاصیتوں کو ختم کر لے جو اس کو قلب کی طاقتوں کو ایکٹیویٹ کرنے سے روک رہی ہوں گی۔ روایت کہہ رہی ہے 2 آنکھیں تمہارے پاس جسم کے اندر ہیں، 2 آنکھیں تمہارے قلب کے اندر ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے وہ جو قلب کی آنکھیں ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ وہ کون سے کام جن کو کرنے سے قلب کی آنکھیں ایکٹیو ہو جائیں گی؟ اچھا، اگر میں وہ کام کر پایا تو میری قلب کی آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ یہ تو صرف قلب کی آنکھوں کا معاملہ ہے، اور بھی کچھ ہے یہاں پہ، پورا وجود ہے۔ معاملہ صرف آنکھوں کا نہیں ہے، پورا وجود ہے۔ تو آپ جب وہاں پر اٹھیں گے میدان حشر میں یا برزخ کے اندر، تو آپ کو صرف آنکھیں چاہیے کیا؟ نہیں، آپ کو بہت کچھ چاہیے۔ بالکل صاف سی بات ہے، یہاں آپ کو گھر چاہیے تھا، وہاں بھی چاہیے۔ یہاں آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی دوست چاہیے جس کو آپ لوگ غمخوار کہتے ہیں، جو آپ کے غم کو بیان کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، وہاں بھی چاہیے۔ جو آپ یہاں کریں گے وہاں آپ کی زندگی کو بیان کرے گا نہیں، کر رہا ہے۔ برزخ بعد میں نہیں بنے گی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے، صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم مرتے ہیں وہ برزخ ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا زیادہ کر دیا۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولا کا فرمان ہے، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ لوگ جاگیں گے، نہ کہ دنیا دوسری بنے گی۔ پہلے نہیں دیکھ پا رہے تھے، اب جاگیں گے، اس کو دیکھنے لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے برزخ ابھی بھی بنی ہوئی ہے۔ کون جاگے گا؟ جس کی آنکھیں ایکٹیو ہوں گی۔ کس کی آنکھیں ایکٹیو ہوں گی؟ جس نے یہاں پہ وہ کام کیے ہوں گے جن سے وہاں کی زندگی وہ تیار کر چکا ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہ کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی یہاں منافقت دکھائے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اندر کچھ اور ہو اور اوپر کچھ اور ہو، تو وہاں کیا ہونے والا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر کسی نے یہاں پہ دھوکہ دیا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ مجھے اندھا ہونا ہے، کیونکہ یہاں میں نے کسی سے کوئی چیز چھپائی ہے۔ یہاں میں نے نعوذ باللہ منافقت کی ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنے اندر کچھ اور رکھا ہے اور باہر کچھ اور ہوگا، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ مجھے ایک ایسا وجود ملے گا جس کو دیکھتے ہی میدان حشر میں کھڑا ہوا ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ منافق ہے۔ تو وہاں پر جب ہم میدان حشر میں جا رہے ہیں تو حشر ہونے پر ہماری جو صورت ہمیں اپنے اعمال کے نتیجے میں ملی ہے وہ ہمیں پہچان دینے کے لیے بہت ہے، وہ بہت ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں جو ہم یہ 50-60 سال زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کی ہزاروں سال کی زندگی کے لیے بٹس اور پیسز جمع کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک مشکل کے ساتھ، ہمیں اکثر کو نہیں معلوم کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ یہیں کے لیے ہے۔ یہ خدا کے نظام میں ممکن نہیں ہے۔ بس یہ جو کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، ہم ایک اور دنیا بنا رہے ہیں، اس کو ایک ایک پیس ڈیولپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہ سب اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اینڈ پہ لاتے ہوئے، چونکہ میں بہت تیزی سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت،
تو میں آپ کی خدمت میں 3 صفتیں عرض کروں گا اچھائی میں، برائی کو میں ابھی لاتا ہوں بعد میں، پہلے اچھائی میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 صفتیں اچھائی کی ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے دل میں واقعاً اپنی آخرت کی تیاری کا کوئی بہت شدید جذبہ ہے، ان 3 صفتوں کو اپنے اندر جتنی جلدی ممکن ہے تو بہتر کر لیں، نہیں ہے تو ایجاد کر لیں۔ تو 3 صفتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی صفت ہے رحم دلی۔ بے رحم انسان اس دنیا کے اندر بہت مصیبت میں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ خدا کی سب سے بڑی صفت جو اس نے اپنے اوپر لکھی ہے، اور سب سے بڑی صفت جس نے اس نے اپنے سب سے بڑے نبی کے ساتھ دے کر بھیجا ہے، وہ صفت رحمت ہے۔ اپنے لیے اس نے فرمایا کتب علی نفسہ رحمہ، اور رسول خدا کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پہلی صفت جس کے ساتھ ہمیں مرنا چاہیے، قطعاً اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، صفت رحم ہے۔ ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے۔ کس کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے، چاہے جانور ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، چونٹیوں کے لیے بھی رحم دل رہو، جانوروں کے لیے بھی رحم دل رہو، پرندوں کے لیے، حتیٰ سانپ کے لیے رحم دل رہو۔ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے یہ علیحدہ معاملہ ہے، بچوں کو کیسے بچانا ہے خرابی سے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن رحم دلی کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ بھی بے رحمی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے اور آپ کو عرض کرتے ہوئے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کہیں پر بھی کوئی 1% بھی چانس یہ لگے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بے رحمی ہے، تو آپ یقین مانیے آپ سارے کام چھوڑ کر پہلے اس کو سولو کر لیں۔ بے رحمی کے ساتھ نہیں مرنا ہے، رحم دلی کے ساتھ مرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھنے پورا پیکج ہے 3 صفتوں کا۔ دوسری بات، صداقت کے ساتھ مرنا ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں مرنا ہے۔ وہ نہیں مرنا ہے جس کو فرشتے جھوٹا کہہ کے اٹھائیں، وہ مرنا ہے جس کو فرشتے سچا کہہ کے اٹھائیں۔ کیوں؟ صفت صدق کے بغیر کوئی نبی کے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ تیسری بات، امانت کے ساتھ مرنا ہے، خیانت کے ساتھ نہیں مرنا۔ ہاں، آپ اور میں پوری زندگی محنت کریں اپنے ساتھ اور اپنے آپ کو ان 3 صفتوں پہ نزدیک لے آئیں کہ ہمارے اندر رحم دلی ہو، ہمارے اندر صداقت ہو، اور ہمارے اندر امانت ہو۔ اب یہ امانت اور صداقت میں کس اسٹینڈرڈ پہ پہنچتے ہیں آپ کی مرضی۔ سچائی کے 3-4 درجات تو ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وہ سچا ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہوتا ہے، ایک وہ سچا ہوتا ہے جو چہرے کا سچا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ چہرے سے کچھ دکھاتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو فکر میں بھی سچا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے دوسرے کی بھلائی پہلے سوچتا ہے۔ آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے یہ کہے کہ، اور امانت بھی اس میں داخل ہوگی، مثلا آپ سے آ کر کوئی یہ کہے، مجھ سے کہے کہ بھائی میں مثال کے طور پر اتنا پیسہ میرے پاس ہے، میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے اس کا فائدہ ہے یا اپنا فائدہ ہے؟ اگر اس کا فائدہ پہلے ذہن میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم امانت دار ہیں، اور اگر سب سے پہلے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے بے ایمانی ہے، امانت داری نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کوئی سوال پوچھا جس میں میرے لیے سختی آنے والی ہے اور میرے ذہن میں پہلی بات یہ آئی کہ غلط بیانی کروں، اس کا مطلب ہے میں صادق نہیں ہوں، صداقت نہیں ہے میرے اندر۔ کیونکہ یہ جو پہلی چیز، پہلی فکر انسان کے دماغ میں آتی ہے یہ اس کے وجود کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ بعد میں جو کچھ آتا ہے وہ اس نے مینٹین کیا ہے اپنے آپ کو۔ اندر کا انسان بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی امانت داری کے سلسلے میں ایک اسٹینڈرڈ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی آدمی 5 چیزیں دے
مثلا معذرت چاہتا ہوں ابھی کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا، مثلا کوئی مجھے 5 سیب دے اور کہے ایک آپ رکھ سکتے ہو اور 4 دوسروں کو دے دو، تو میں اپنے لیے کون سا رکھوں؟ جس دن میں یہ سوچ لوں کہ میں سب سے اچھا اپنے پاس رکھوں گا، اس کا مطلب میں خائن ہوں، میرے اندر خیانت ہے۔ کیوں؟ مجھے ایوریج اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، اور اگر میں ایثار کرنے والا ہوتا تو پھر میں اپنے پاس نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے کہا تھا رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ رکھنا واجب ہے۔ اسٹینڈرڈ بنائیں اپنے لیے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے، میں ٹریولنگ کرتا ہوں، آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، اگر پسند ہو تو کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھے گا یا فرسٹ کلاس میں؟ ظاہر ہے کہ فرسٹ کلاس میں۔ تو آخرت میں اکانومی پہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں فرسٹ کلاس میں جاتے؟ اس میں کیوں لو اسٹینڈرڈ پہ خوش ہو رہے ہیں؟ اسٹینڈرڈ بنائیں اپنا۔ آپ اپنے اندر رحمدلی کو، صداقت کو، امانت کو ایک معیار تک لے کر آئیں۔ وہ معیار آپ کو آخرت میں مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار سے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، خدایا ان مرحومہ کے اور باقی تمام مرحومین کے درجات مزید بلند فرما، ان تمام کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب